موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والقدر والمنزلة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. برادران ایمانی، آج المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں جو خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے، علیکم السلام، اس کا عنوان ہے اہمیت جمعہ. جمعہ کو جمعہ اور جمعہ دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. نماز جمعہ مکہ میں فرض نہیں تھی، مدینہ میں آ کر فرض ہوئی. اور ایک مسجد جمعہ بھی ہے. اگر آپ حج پہ گئے ہوں اور توجہ فرمائی ہو تو مسجد قباء اور مسجد زرار کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد رد شمس کے اس سائیڈ پہ، اس کا نام ہے مسجد جمعہ. وہاں جمعہ کا حکم آیا تھا، وہیں پر سورہ جمعہ بھی نازل ہوا تھا، اور وہیں پر حضور نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی. نماز جمعہ کا جو وجوب ہے وہ ڈیمانڈ کی سپلائی کے طور پر آیا. لوگوں نے حضور سے شکوہ کیا کہ یہودیوں کا ایک دن ہے ہفتہ، سنیچر، یوم السبت، وہ اصحاب السبت بھی کہلاتے ہیں. سبت جو عرب کنٹریز میں رہے ہیں، جیسے شاہ صاحب بھی رہے ہیں عراق، سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، وہ اصحاب السبت ہیں. ان کا ایک دن ہے ہفتے کا دن، جس دن وہ گھیر کر ایک دن پہلے مچھلیاں لے آتے تھے کہ سبت کے دن شکار شمار نہ ہو. اصحاب السبت ان کا ایک دن ہے عبادت کا، ریاضت کا، ربط خالق و مخلوق کا. اور عیسائیوں کا ایک دن ہے یوم الاحد. آج بھی سنڈے مشہور ہے. سنڈے کو جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے، جو موسٹ پاورفل صدر ہے دنیا کا، وہ بھی چرچ جاتا ہے. یہ ہمارے تو بندے اس صدر سے بھی زیادہ پاورفل ہیں جو جمعہ میں نہیں آتے. جی ہاں، وہ بھی سنڈے کو جاتا ہے باقاعدہ. سنڈے کے دن اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں آج کا دن عبادت کروں گا. تو حضور سے آ کر انہوں نے کہا کہ یہ دو جو قومیتیں ہیں جو کہ وہاں آباد ہیں، بنی نظیر وغیرہ، اور آپ کو علم ہے کہ جو نصارہ نجران تھے ان کا واقعہ مشہور ہے. تو مدینے کے اندر یا مضافات میں یہودی بھی آباد تھے، نصرانی بھی آباد تھے، ہندو وغیرہ نہیں تھے وہاں پر.
وہ ظاہر ہے کہ انڈین کا مذہب ہے، اگرچہ وہ پرانا مذہب ہے. تو اور سکھ تو خیر اتنا پرانا مذہب نہیں ہے، آپ کے نوٹس میں ہے یہ. تو مسلمانوں نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ہمارا بھی دن ہو جس دن کو ہم بھی رب خالق و مخلوق کے طور پر منائیں. تو یہ سورہ نازل ہوا جس کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، اور سورہ جمعہ ہمیشہ آپ نماز جمعہ میں سنتے بھی ہیں. تو گویا یہ جمعہ ایک ڈیمانڈ کی سپلائی ہے، ایک طلب کی رسد ہے، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب کے طعنے کا جواب ہے. انہوں نے طعنہ دیتے تھے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارا تو کوئی دن ہی نہیں ہے، ہم اللہ سے زیادہ کلوز ہیں. جیسا کہ دروس قرآن میں آپ کو یاد ہوگا یہاں بتا چکے ہیں کہ نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے قریب ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں. تو لم یلد ولم یولد نے آ کے بتایا کہ اللہ کا قریب وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو جسم و جسمانیات کا مرکز سمجھتا ہو. اللہ کا کلوز وہ ہوتا ہے جو توحید کا قائل ہو، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک. تو کیونکہ یہ ڈیمانڈ کی سپلائی میں جمعہ فرض ہوا، واجب ہوا، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ پہلے یہ ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کی کہ اللہ ہمیں کوئی دن دے دے جو یہودیوں نصرانیوں کی طرح متبرک دن ہو ہمارا، جس دن میں ہم اللہ سے زیادہ قرب حاصل کر سکیں. اللہ کی ذات نے سپلائی دی، جمعہ دے دیا. اب ڈیمانڈ ہے اللہ کی، رسول کی، امام کی، اولیاء اللہ کی کہ امت نماز جمعہ ادا کرے. اب ہمیں سپلائی دینی ہے. پہلے امت کی ڈیمانڈ پر اللہ نے سپلائی دی، اب اللہ کی ڈیمانڈ پر ہمیں سپلائی دینی ہے. کہ اللہ کے فرشتے یہ کہتے پھر رہے ہیں جمعہ کے دن کہ حل من مستغفر حل من تائب حل من طالب الرزق، کوئی ہے آج کے دن جو رزق کا مطالبہ کرے، ہم اللہ کی طرف سے اسے رزق عطا کریں. کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ وہ توبہ کرے اور ہم استجابت توبہ کی گارنٹی دیں اللہ کے بیاف پر. کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو مشکلات کے حل کے لیے آج کے دن اللہ سے مانگے. تو اب الٹ ہو گئی بات. یہ آج کا نقطہ ذرا غور سے سن لیجئے. پہلے میں نے یہ نقطہ کبھی آج تک آپ کی خدمات عالیہ میں بیان نہیں کیا. پہلے ڈیمانڈ تھی اللہ کی، مطالبہ اللہ کا تھا، رسد ہم نے دینی تھی، سپلائی ہم نے دینی تھی. اب پہلے مطالبہ تھا امت کا، اور ڈیمانڈ کے جو سپلائی تھی، رسد تھی طلب کی، وہ اللہ نے دینی تھی. اب الٹ ہو گیا. اب اللہ کا مطالبہ ہے کہ نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور جو بیع و شراء ہے، جو بزنس ہے، یہ چھوڑ دو. تو اب ہم نے سپلائی دینی ہے. اب اللہ طلب کر رہا ہے، ہم رسد دے رہے. اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہم سپلائی دے رہے. پہلے امت ڈیمانڈ کر رہی تھی، اللہ سپلائی دے رہا تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جمعہ کو سیکنڈری شمار نہ کریں، جمعہ کو پرائمری شمار کریں اور جمعہ کو اہمیت دیں. جمعہ کے دن سفر حرام ہے. جمعہ پڑھنے سے پہلے بندہ اپنے گھر سے نکل کے سفر پہ جائے، وہ سفر حرام ہے. وہ نماز قصر نہیں پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا راستے میں. تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم دن ہے جمعہ کا. اسے ہاف ڈے کیوں نہ صحیح، آدھا دن آپ چھٹی کریں. جو نہیں کرتے ان کو بھی بتائیں کہ جمعہ سب کے لیے واجب ہے. ایسے نہیں ہے کہ جمعہ نعوذ باللہ شیعوں کے لیے واجب نہیں ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. وہ الگ چیز ہے کہ جب شیعوں کو مساجد میں سب کے سب کو مار دیا جاتا تھا، سجدوں میں تیغ کر دیا جاتا تھا، تیروں سے چٹائی ہوتی تھی، سارے نمازی مار دیے جاتے تھے. تو عنوان ثانوی اور حکم ثانوی کے اعتبار سے ہمارے ائمہ اطہار اور ان کی فالوئنگ میں ہمارے مراجع کرام، مجتہدین اعظام و کرام نے یہ کہا کہ جمعہ واجب تخییری ہے. تخییری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ ممنوع ہے.
ममनू नहीं। हमारे लोगों ने ये समझ लिया कि जुमा तो है ही नहीं, जुमा ममनू है, क्योंकि जुमे के लिए नऊजुबिल्ला इसको ममनू समझ लिया, जमात को ऑटोमेटिकली ममनू समझ लिया। हालांकि अल्लाह ये फरमाता है यदुल्लाह अलल जमाअ, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का हाथ आपकी ज़िंदगी में आपके सरों पे आ जाए, सरपरस्ती अल्लाह करे, ताकत अल्लाह की आ जाए, या मौला कायनात की मदद शामिल हो जाए यदुल्लाह, तो आप जमात में आए, कांग्रीगेशन में आए। फ़र्द मिल्लत जो कायम है वो वहदत से है, इत्तेहाद से है, तन्हा कुछ नहीं है। हमें चाहिए कि हम पैवस्ता रहे शजर से, क्योंकि मस्जिद में मकरूह होता है अशार का पढ़ना, तो मैं थोड़े थोड़े बिसरे अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आप मकसद तक पहुँच सकें। हमें चाहिए कि हम जमाअत और जुमा कांग्रीगेशन की कम्युनिटी बने, इंडिविजुअल सेपरेटेड डिप्रेसिव कम्युनिटी न बने। ये सूरह जुमा का भी पैगाम है और हुजूर का भी पैगाम। ये एक मतलब था आज के खुतबे का। दूसरा मतलब, जुमा का हदफ क्या है, जुमा क्यों वाजिब किया गया? जुमा इसलिए वाजिब किया गया कि हफ्ते में एक दिन मुसलमान अपने मसाइल को एक दूसरे के साथ शेयर करके उनके हल की सबील करें। जुमा के वजूब का असल हदफ ये था, जुमा से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का नहीं था। आजकल तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जुमे से, नऊजुबिल्लाह बाज़ जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कांग्रीगेशंस में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए नहीं था। जुमा का असल हदफ ये है कि कोई बंदा आए, वो आकर कहे कि भाइयों मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब दिलवा दीजिए, मेरी अहलिया बीमार है, थोड़ा सा डोनेशन दे दीजिए। कोई मुसाफिर इब्ने सबील आ जाए, मेरे पास किराया ख़त्म हो गया है, मैं अपने वतन में तो गनी हूँ, आज फ़कीर हो गया हूँ, आप मुझे किराया दे दें। असल में तो ये था, अब बदकिस्मती से हर चीज़ एक प्रोफेशन बन गई है। जो भीख मांगने वाले हैं उन्होंने असल मुस्तहिकीन को भी बेचारों को महरूम कर दिया है। अब लोग भूख से मर रहे हैं, वो मांगते नहीं, इसलिए कि नाजायज़ मांगने वालों ने इतना डिफेम कर दिया है कि जो हकीकी बेचारा मुस्तहिक है वो मांगने का सोचता ही नहीं। वो कहता है मौत आ जाए मगर मैं मांगूंगा नहीं। हमारे मलिक साहब जानते हैं, हमारे एक चचा थे हज़रत मौलाना मलिक मुलाजिम हुसैन, बड़े वलीउल्लाह इंसान थे। उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की और बहुत बड़े आलिम थे। यानी आज जिनको हम अल्लामा कहते हैं वो अल्लामाओं के भी अल्लामा थे, इबारतें उनको हिफ्ज़ थी। मैं ख़ुद उनका शागिर्द भी हूँ और वैसे भी बहुत मुक़द्दस हस्ती थे। हमें चची ने बताया, जब मैं 97 में वो फौत हुए तो चची ने मुझे बताया कि तुम्हारे चचा इसलिए फौत हो गए कि उनके पास शुगर के, डायबिटीज़ के दवाई के पैसे नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं किस लिए हूँ, मैं तो हाजिर था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सखावत हुसैन को नहीं कहना, ये ऐब की बात है, वो देने की जगह है, मैं उनसे क्यों लूँ, इस किस्म के गैरतमंद। और जब वो फौत हुए तो उनके अकाउंट में 97 में 27 लाख रुपया था मदरसे का, उन्होंने टच नहीं किया। उन्होंने उसमें से 20 रुपए की दवाई नहीं ली, 27 लाख रुपया वो छोड़कर मरे हैं। गैरत का ये आलम था कि वो मर गए बेचारे, दवाई के न होने की वजह से गरीब हो गए थे, तनख्वाह नहीं लेते थे, तो ज़ाहिर है फिर और कुछ तो था नहीं। तो आखिरी दिनों में बेचारे बिल्कुल इस तरह सोर्सलेस होकर दुनिया से चले गए। ये तो खैर एक हमारे चचा हैं जिनका हमें पता चल गया, और बेचारे कितने लोगों के चचा, मामू, खालू, नाना, बाप, माँ होंगे कि जो इस तरह दुनिया से चले गए। क्यों? ये प्रोफेशनल बैगर्स ने, भकारियों ने ऐसे कर दिया है कि कोई बंदा मुस्तहिक भी हो बेचारा तो वो मांगता नहीं, इसलिए कि बदनाम कर दिया, डिफेम कर दिया। तो असल जो हदफ था जुमा का वो ये था, और इसको आप बाकायदा नोटिस बोर्ड पे ऐलान किया करें। किसी को जॉब की ज़रूरत है यहाँ लगा दे, हम इंशाल्लाह उसको जॉब मुहैया करेंगे। किसी को जेन्युइन हेल्प की ज़रूरत है यहाँ लिख दे, हम उसकी हेल्प करेंगे। किसी के किराए में कुछ कमी है थोड़ी बहुत, हम उसकी हेल्प कर देंगे। प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए जो बैगर आजकल बने हुए हैं कि हज़ारों हज़ारों अकाउंटों में पड़े हुए हैं और ऐसे भीख मांग रहे हैं। जैसे आजकल इंडिया से और अब तो खैर पाकिस्तान से भी अब वहाँ से
اور بھی ممالک سے، یمن وغیرہ سے، عراق سے، کہاں کہاں سے اب کالیں آتی ہیں، صبح سے شام تک آپ کو کالز آتی ہیں. اگر آپ ان کو ویریفائی کرنے جائیں، آج ہی اتفاق سے صبح سے کال آ رہی تھی کسی صاحب کی انڈیا سے، تو میں نے کہا جی آپ اپنے عالم سے لکھوا کے بھیج دیں تو میں آپ کو ضرور پیسے بھیج دوں گا. انہوں نے کہا جی عالم لکھ کے نہیں دیتے. میں نے کہا لکھ کے نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. عالم کیوں نہیں لکھ کے دے گا؟ میرے پاس اگر کوئی غریب آئے میں کیوں نہیں لکھ کے دوں گا کہ یہ بندہ غریب ہے، مدد کی جائے. وہ صرف فون پہ ہم بات کراتے، معلوم نہیں فون پہ کس سے آپ بات کرا رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ مانگنے والا سید بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ عالم بھی ہے. خیر، یہ دوسرا نقطہ آج کے خطبہ کا کہ پرپز آف جمعہ جو تھا وہ سالیوشن اور ریزولوشن تھا پرابلمز کا، کہ مسلمان آئیں آپس میں بیٹھیں اپنے مسائل کو حل کریں. اب دیکھیے کانگریگیشنل جماعت جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر تو محلے والے اکٹھی نماز پڑھیں، ویکلی بیسس پہ جو چھوٹا ٹاؤن ہے وہ جماعت میں جمعہ ادا کریں کانگریگیشنل پریئر، اور پھر ٹوائس اے ایئر عیدوں میں وہ جو پورا بڑا شہر ہے یا باروز ہیں سارے مل کے وہ عید پڑھیں، اور پھر ایک مرتبہ انٹرنیشنل کانفرنس میں چلے جائیں یعنی حج کے موقع پہ. آپ اگر سسٹم دیکھیں اسلام کا، اسلام نے کس طرح جوڑا ہے اکائیوں کو، دہائیوں سے اور سینکڑوں سے اور ملت سے، امت سے کیسے جوڑا ہے کہ کوئی یمن میں، کوئی عراق میں، کوئی ایران میں، کوئی افریقہ میں، کوئی امریکہ میں غریب ہے، مسکین ہے، تو کم از کم ایک دفعہ حج میں آ کر وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کر لیں. یہ جمعہ کا اصل ہدف یہ تھا کہ مسائل کو حل کیا جائے، آپس میں ڈسکشن ہو. جمعہ کے دن صرف عبادت نہیں ہے، حقوق الناس بھی اس میں ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ. جمعہ کا خطبہ سننا ہے، یہ ایک خطبہ ایک رکعت کے برابر ہے، دوسرا خطبہ دوسری رکعت کے برابر ہے. تو جمعہ گویا 4 رکعت ہے، جیسے کہ ظہر کے سبسٹیٹیوٹ ہے تو 2 رکعت کیسے ہو سکتا؟ 4 ہی ہونا چاہیے. 2 رکعت یہ خطبے ہیں، ایک رکعت خطبے ہیں. جس طرح آپ توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، خطبے کو بھی انہماک کے ساتھ سننا ہے. ایسے نہیں کہ فون پہ لگے رہیں، میسیجنگ کرتے رہے. ہمارے بھائی بہنوں کو، خاص طور میں ہمارے جوانوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، وہ تو نماز کے دوران بھی کبھی کبھی میسیجز کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم میسیج دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی میسیج آ رہا ہوتا ہے جب وہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعے کے دوران، اس کا مطلب یہ ہے کہ قنوت میں لے کے کھڑے ہوئے تھے اور وہیں پر میسیج کر دیں. تھوڑا سا اللہ کو بھی ٹائم دینا چاہیے. فون کو آپ الٹا رکھ دیں اتنی دیر کے لیے جتنی دیر تک جمعہ یا جماعت یا مجلس ہو رہی ہے. اللہ کہ آپ پکچر لیں وہ الگ چیز ہے. چلیے پکچر لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ نہیں لیتے، لینی چاہیے پکچر لینی چاہیے. امام کی بھی لے لیں، ماموم کی بھی لے لیں، پتہ بھی چل جائے لوگوں کو کہ مولانا یہاں آ چکے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، یہ حرج کوئی نہیں. یہ پکچر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. یہ بھی ایک تبلیغ ہے، یہ ایک امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. بہت سارے لوگ، آج بھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ لاہور میں تھے، وہ ہمارے جو ادارہ جعفریہ ہے اس کے وہ انچارج ہیں. آج انہوں نے بتایا کہ میں لاہور میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے کہا میں تو واپس آ چکا ہوں، نیو یارک پہنچ چکا ہوں، رات کو مجلس بھی پڑھ چکا ہوں، آج جمعے میں بھی جا رہا ہوں. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ بھی ہے کہ کم از کم تبلیغ ہو جاتی ہے، ترویج ہو جاتی ہے، کہ ایک بندہ واقعاً میسیج جب بھیجتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہے آج جمعے میں نہیں جا سکے تو چلیے اگلے جمعے میں ہم چلے جائیں گے، اس لیے کہ میسیج آ گیا ہے کہ جمعہ ہو رہا ہے، جمعہ میں خطبہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. تیسرا جو ہدف ہے جمعہ کا، جیسے عرض کیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جمعہ کی ساعت یہ ریپینٹنس کے لیے ہے، توبہ کے لیے ہے. اس میں توبہ قبول ہوتی ہے. سمندروں کی مچھلیاں، میں کئی مرتبہ یہ مطلب دہرا چکا ہوں، جنگلوں کے جانور، ہواؤں کے پرندے، اللہ کے فرشتے، سماوات و ارض میں عرش و کرسی تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو جمعہ قائم کر رہے ہوتے ہیں. چوتھا ہدف جمعہ کا یہ بھی ہے کہ اس میں سیل لگی ہوئی ہے. وہ سیل کیسی ہے؟ بلک میں سیل ہے. میں لوٹ سیل تو نہیں کہتا، لوٹ کا لفظ ذرا اچھا نہیں ہے، ہاں میں اس کو سیل کہتا ہوں. بلک کی سیل لگی ہوئی ہے کہ فرشتے ان 24 گھنٹوں میں عصر خمیس سے لے کر جمعہ تک
سوائے درود کے، سوائے صلوات کے کسی نیک عمل کا ثواب لکھتے ہی نہیں، بس آپ درود پڑھتے جائیں۔ یہ جو صلی اللہ علی محمد آل محمد۔ پانچواں جو ہدف ہے، آخری ہدف، یہ عرض کر دوں کہ کچھ تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہو جائے، جیسے 20 رکعتیں ہمارے ہاں بھی سنت ہیں، 20 رکعتیں باقاعدہ سنت ہیں۔ جب تھوڑا سا سورج نکلے اس وقت 6 ہیں، پھر اور جب نکلے اس وقت 6 ہیں، پھر وہ ظہر کے قریب 6 ہیں، پھر 2 ہیں۔ یہ 20 رکعتیں بھی اس لیے سنت قرار دی گئیں کہ پتہ چلے کہ یہ عبادت کا دن ہے، ریاضت کا دن ہے۔ سورہ جمعہ، اگر جمعہ آپ ادا نہیں بھی کر رہے، مسافر ہیں یا کہیں جہاز وغیرہ میں ہیں، تو بھی یہ حکم ہے کہ سورہ جمعہ اور منافقون کو کم از کم پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کے خطبات میں اس موضوع کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ آج کی حد تک میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو جمعہ کی مارکیٹنگ کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران اسلامی، یہ جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے یہ عموماً توبہ کی دعوت اور کرنٹ افیئرز کے بارے میں ہوتا ہے۔ توبہ کی بابت تو میں پہلے خطبے میں بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جمعہ کا دن یوم التوبہ کے طور پر بھی مشہور ہے۔ آج کے خطبے کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یوم الصلوات، یہ یوم الصلوات بھی ہے، یہ یوم العبادت بھی ہے، یہ یوم الجماعت بھی ہے، جماعت یعنی کانگریگیشن، ید اللہ علی الجماع، یہ یوم الجمعہ بھی ہے، یہ یوم تولد آدم علیہ السلام بھی ہے، یہ یوم المتوقع فیہ ظہور الحجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی ہے، یہ یوم القیامت بھی ہے۔ یعنی جمعہ کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیلز آئیں گی، کوشش کریں گے 10 خطبے جمعہ پہ ہی دیں، صرف جمعہ پہ۔ بہت سارا میٹیریل ہے جو کبھی ڈسکس نہیں ہوا، آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو میٹیریل آلموسٹ تھا وہ پہلے ڈسکس نہیں ہوا، تو چاہیں گے انشاءاللہ مختصر چھوٹے چھوٹے خطبے 10 دے دیں تاکہ تھوڑی سی اہمیت جمعہ کی ہمارے بھائی بہنوں تک واضح ہو جائے۔ بہت ساری برکات ہیں جمعہ کی جو آئندہ انشاءاللہ عرض کریں گے، جیسے وسعت رزق ہے مثلا۔ آج میں جو توبہ کی بابت، ایک وائرس جو عموماً ہمیں لگ جاتا ہے، اور وہ وائرس ہے احکام دین کی طرف غفلت کا۔ بعض اوقات ہم بہت غافل واقع ہوئے ہیں، جیسے خود جمعہ کی بابت، جماعت کی بابت، تلاوت کی بابت، اولاد کی تربیت کی بابت ہم بہت غافل واقع ہوئے ہیں۔ سچ بولنے کے لیے، سچ کوٹ کرنے کے لیے، مومن کا احترام کرنے کے لیے، شریعت کا احترام کرنے کے لیے، شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے وغیرہ، ہم جو غفلت ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ اس کو آپ اگنورینس کہہ لیں یا ایروگینس کہہ لیں یا نگلیکشن کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری امر ہے، ہر امر شریعت میں، بلکہ ہر امر اخلاقی میں، خواہ وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں غفلت کے پردوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹانا چاہیے۔ جہاں تک کرنٹ ایشوز کا تعلق ہے، میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ گلوبل لیول پر، جیسا میں ہمیشہ ہی عرض کرتا آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری بیچاری غریب قوم کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ نام نہیں لوں گا مگر آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارا ایک ملک ہے جو واحد ملک ہے کہ جہاں اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ زور شور سے
کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 90% پلس ہماری قوم کے لوگ آباد ہیں۔ آج کل اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ بلا وجہ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حالانکہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں جو ہماری قوم کو دبانا ہے، دبانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے کئی ممالک میں ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، جس میں خود ہمارا بھی ملک شامل ہے۔ ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں بیچارے غریبوں کو، مسکینوں کو، زائرین کو، زواروں کو، بیچاروں کو، اور ان کو 3 مہینے الٹا لٹکا کے مار رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، لوہے کے ساتھ مار رہے ہیں، کرنٹ لگا رہے ہیں، بعد میں معافی مانگتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں تھا، وہ غلط تھا۔ کبھی بیچاروں کی لاشیں بھی ملتی ہیں، کبھی نہیں ملتی ہیں۔ تو میں پوری دنیا کے ممالک سے کہوں گا کہ دنیا میں ایک غریب قوم ایسی بھی ہے کہ جسے بغیر جرم کے سزا دی جا رہی ہے۔ ہم تو ہمیشہ وکٹم رہے ہیں، ہم تو ہمیشہ امن کے علمبردار رہے ہیں۔ ہمارے ائمہ اطہار کو بھی ذبح کیا گیا، ان کے فالورز کو بھی ذبح کیا گیا، ہمیں بلک میں ممالک میں مارا گیا، مگر ہم نے کبھی وائلنس نہیں کیا۔ بالکل ہم وائلنس کے خلاف ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم قانون کے فالور ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے انصاف پسند معاشرے سے میں عرض کروں گا کہ ہماری قوم کی مدد کریں گلوبل لیول پر، اور جو بلا وجہ ڈیفیمیشن ہوتی ہے ہماری قوم کے ممالک کے خلاف، یا ہماری قوم کے علماء کے خلاف، زعماء کے خلاف، ماں بہنوں کے خلاف، بچوں بچیوں کے خلاف، اس میں ہماری مدد فرمائیں، تاکہ یہ وائلنس جو ادھر سے آ رہا ہے، ایگریسو پہلو جو آ رہا ہے، اس میں ہمیں سروائیول کا موقع ملے۔ اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے مظلوم بھائی بہنوں کو انحائے عالم میں جہاں بھی وہ رہتے ہوں، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مادر خطبہ اول امروز عرض کردیم کہ نماز جمعه واجبه، فرضه، این فقط مستحب نیست، سنت نیست. سنت خیلی واجب هست که سنت هم هست، اما این واجبه. حکم اولیش اینه. واجب تخییری معنیش این نیست که نعوذ بالله حرام شده. در زمان سابق چون مردم شیعه را در مساجد دست جمعی می کشتن، بخاطر این ائمه ما و مجتهدین ما به حکم ثانوی گفتن که این واجب تخییریه. واجب تخییری معنیش این نیست که اگر عذر از بین برود باز هم ما جمعه نیاییم. ید الله علی الجماعه، خدا، دست خدا، قدرت خدا بر جماعت، بر سر جماعت. اگر میخوایی دست و قدرت خدا سرپرست شما باشه، باید به جمعه بیایید. جمعه را مارکیتینگ کنید، جمعه را کار کردن حرامه، حتی سفر کردن هم حرامه. قرآن میگه وذروا البیع، بیع و شراء را ول بکنید. و ما در خطبه اول اینم گفتیم که این روز روز دروده، این روز روز توبه است، این روز روز عبادت. بخاطر همین 20 رکعت مستحب است در این روز. و جمعه از نظر عبادی و اخلاقی و مردمی یک پیغام مردمداری هم دارد، و اون این است که مردم بیان در نماز جمعه جمع بشن و مسائل خودشون را حل کنن. بخاطر این جمعه در خطبه دوم گفتم که توبه کنیم، چون این وقت توبه از خدا انشاءالله توبه ما را قبول بکنه و اموات شما همه شما را بیامرزه. و بعد گفتم که شیعیان جهان در عالم مظلومند، چه کشور باشه، چه ملت باشه، چه فقیر باشن، چه امیر باشن، همه دنیا میاد بدنام میکنه تشیع را. و از دنیا خواستم انصاف بکنید و این بدنامی ها را و این تهاجم را از بین ببرید، تا ما هم بتوانیم یک نفس آرام را در زندگیمون داشته باشیم. اللہ کریم آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کے مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب سے نماز جمعہ کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جن کی یہ ساعت مقدس ہے، اللہ ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی اور خوشحال فرمائے. اللہ ہماری نسلوں میں توحید، عشق رسالت، ولایت مولا علی، ولایت ائمہ اطہار اور عصمت بی بی فاطمہ کا سایہ اور حضرت حجت کا سایہ قائم و دائم رکھے. اللہ بیماروں کو شفا یاب فرمائے. آج ایک بری خبر بھی ہے، ہمارے
القرآن سینٹر کی 2 بہنیں اور ایک بچہ ایک تصادف میں ایک حادثے میں آٹو موبائل کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ ثاقب میاں یہیں پر جو آتے تھے، ثاقب کی والدہ، ثاقب کی بھاوج اور ثاقب کا بھتیجا، اور ان کی ایک بھتیجی وہ بچ گئی ہیں، سروائیو کر گئی ہیں، اور بھتیجا معذور ہو گیا ہے، ابھی تک کرٹیکل سچویشن میں ہے۔ تو دعا بھی کرتا ہوں اللہ ان کو بھی بخشے، اور ہمارے جو ایک شاگرد ہیں عزیزم تلمیذم حجت الاسلام مولانا الحاج سید محمد سبطین شیرازی دامہ عزہ، ان کی والدہ ماجدہ بھی پرسوں کوٹ مومن میں 21 چک میں وفات پا گئی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے خاص دوست، ہمارے بلکہ ہم اتاق بھی حج میں، حاجی سید فدا حسین شاہ رضوی، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو بھی جوار اہل بیت میں جگہ دے۔ ڈاکٹر ناصر حسین زیدی بھی ہمارے دوست تھے، حج کے ساتھی تھے، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس پہ جگہ دے، اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور آپ سب کے رزق و مال میں اللہ اضافہ فرمائے، آپ سب کو دین مبین کا پروموٹر، جمعہ کا پروموٹر، جماعت کا پروموٹر قرار دے، اللہ مجھے اور آپ کو دین کا مبلغ قرار دے، اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر۔ المہدی سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ المہدی سینٹر کے جو قرضے ہیں اللہ ان کو، بینک کے قرضوں کو ادا فرمائے، امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں اللہ شامل فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى محمد ابن علي ولي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا زنا بنظرة منا عليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اشہد ان لا